الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. محترم حجاج کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے شہر میں بلایا ہے، اور یہ ایک ایسا شہر ہے جس شہر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں قسمیں اٹھاتا ہے، یعنی اس شہر سے محبت کرتا ہے، اور محبت کی وجہ سے قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کے لیے قسم نہیں اٹھائی، آب زمزم کے لیے قسم نہیں اٹھائی، عرفات کے لیے قسم نہیں اٹھائی، مینا کے لیے قسم نہیں اٹھائی، مزدلفہ کے لیے قسم نہیں اٹھائی. یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں قدم قدم پر برستی ہیں. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے میرے پیارے حبیب، اس شہر نے تیرے قدموں کو چوما ہے، اس لیے میں رب ہوگا اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہوں. اور اللہ نے آپ کو اس مبارک شہر میں بلا لیا، اور یہاں کوئی پیسوں سے نہیں آ جاتا کہ کسی کو گھمنڈ ہو کہ میرے پاس پیسے میں آ گیا ہوں. نہیں، آپ سے زیادہ امیر لوگ آپ سے باہر، آپ کے قریب وہ تو دور رہتے ہیں. آپ کے علاقے میں آپ نے بھی دیکھو کتنے امیر لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں بلایا ہی نہیں، اللہ نے اسے انہیں پسند ہی نہیں کیا، اللہ نے آپ کو پسند کیا، اپنے شہر میں بلایا. تو یہاں پر کوئی بینک بیلنس کی وجہ سے نہیں آتا، دولت کی وجہ سے نہیں آتا، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں آتا، کسی تعلق کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ رب کی رحمت سے آتا ہے. رب جنہیں بلاتا ہے اپنے گھر کی زیارت کرواتا ہے. تو سمجھنے سے بکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں میں سے چننے کے بعد پسند کیا، پھر پسندیدہ شہر میں بلا دیا. اور یہاں کیوں بلایا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، آپ کا بھی ایک مقصد ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے، ہم یہ چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہی ہمارا مقصد ہے، اس لیے ہم نے خرچہ کیا. تو سمجھنے سے بکار یہ وہ جگہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حرم شریف میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اسی طرح ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے. 1 ریال خرچ کریں 1,00,000 کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. اور جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اسے 1,00,000 بار سبحان اللہ کا ثواب ملے گا. خوشی ہوئی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا مل کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا نا، جاگ بھی گئے تو ثواب بھی آپ نے حاصل کر لیا. تو انشاءاللہ آپ جاگ کے چلیں گے، دیکھتے چلیں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سستی کی وجہ سے آدمی سویا رہتا ہے، بعد میں سوال کرتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے، میں گزر گئی ہے، کیا ہوگا. تو اس لیے آپ نے جاگنا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو جب میں یہ بائک ختم کر دوں گا اس کے بعد آپ کو سونے کا بھی ٹائم مل جائے گا، تو مشکل والی بات نہیں ہے. تو میں تو مجاز کرام یہ مکہ کی شان میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا تھا. آج ہم سارے لوگ طائف کے لیے جا رہے ہیں، طائف کی زیارات کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے طائف کا سفر اختیار کیا تاکہ امت تک حق کا پیغام پہنچائے، توحید کا پیغام پہنچائے، رسالت کا پیغام پہنچائے. اور مکے والے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، تو یہاں سے آپ طائف کی طرف تشریف لے کے گئے. کیسے تنگ کیا، 1-2 جھلک میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. آج جو ہم حرم شریف میں بڑے ایزی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، سب کچھ لگا ہوا، تو وہاں بڑی ایزی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. اس نماز پڑھنے میں ہمارے آرام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم صحابہ کرام کی محنت شامل ہے. بلال حقیقت پہ یہ تپتی ہوئے ریت پہ چلنا وہ شامل ہے. تو سمجھنے سے بغیر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم حرم شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے. تو اس وقت یہ پابندی نہیں تھی کسی مسلم غیر مسلم کی، نیا نیا اسلام تھا، اور اس طرح کی پابندی نہیں تھی. اتبا، شیبہ، ابو جہل، لات، یہ سارے وہاں موجود ہوا کرتے تھے.
वो खाना काबा के करीब, ये भी इबादत करते थे, ये नहीं है कि ये नहीं इबादत, ये भी इबादत करते। इन्होंने 360 बुत रखे हुए, और एक इनको रिस्क दे रहा था, एक इन्हें पानी दे रहा था, एक इनको निकाह के लिए दे रहा था, कोई इज्जत दे रहा था, कोई शोहरत दे रहा था। ये इस तरह के इनके बुत थे। तो 360 इन्होंने बुत रखे हुए थे। ये भी आते खाना काबा में आके बुतों को सलाम करते, ये वो कुछ कर चले जाते। लेकिन इस्लाम ने सब चीजों का मना किया है, सब चीजों का रिजेक्ट किया है कि ये बुत इंसान के बनाए हुए हैं, ये किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो समझने से होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे में रखा, जहाँ बड़े इसी तरीके से हम सर सजदे में रखते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो एक ऐसा टाइम भी था कि अगर कोई सर सजदे में रख देते, उसका सर खत्म कर देते, गर्दन ही उड़ा देते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे में रखा। तो ये अबू जहल, रुतबा, शेबा ये यहाँ पर मौजूद है, उनसे रहा ना गया, यार ये यहाँ आके ये सजदे कर रहे हैं, हमारे खुदाओं को छोड़ कर एक खुदा को मोह रहे। तो आपने जब सर सजदे में रखा, अबू जहल उठा तो ऊंट की ओटरी कहीं से लेके आया, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रखा। वो इतनी भारी थी कि आप सर से अपना सर नहीं उठा सकते थे, सजदे से अपना सर नहीं उठा सकते, के लिए इतनी भारी उस बोझी के नीचे दब गए। आपके रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे, ये रुतबा शेबा सारे लोग आपके रिश्तेदार थे, लेकिन किसी ने हिम्मत न की कि वो उजरी उतार रहे, तरस खा के उतार रहे। किसी ने आपकी प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया। वो दौड़ती हुई आई और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अक्सर से वो उजरी उतारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को साफ किया और आपको अपने घर ले गए। तो जब इस जुल्म की इंतहा हो गई, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर ताइफ फरमाया। और फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद थे मक्का शरीफ में, तो आपके प्यारे चाचा जनाब अबू तालिब, वो आपकी बहुत ही कदर करते थे और बहुत आपका साथ देते थे। उनका इंतकाल हो गया और आपकी प्यारी बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी आपका बहुत साथ देती थी, उनका भी इंतकाल हो गया। अब साया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ मक्के वालों ने बहुत तंग किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मैं ताइफ में जाऊँ, वहाँ लोगों को दावत। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से सफर किया ताइफ का, उम्मीद तो ये थी कि ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, हमारी कदर भी करेंगे और मेहमान नवाजी भी करेंगे। लेकिन बजाय मेहमान नवाजी के उन लोगों ने आपके ऊपर पत्थर शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी, तो बजाय इसके कि दावत इस्लाम कबूल करते, उन्होंने पत्थर शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे कि आपका जिस्म लोलान हो गया और इतना खून निकला कि आपका जो पांव थे, जूता पहना हुआ तो पर गया खून से। हज़रत ज़ैद आपके साथ थे, वो आपको उठा कर, वहां एक आदमी आया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसने अंगूर पेश किए थे। मैं चलो इंटरेस्टिंग के लिए एक सवाल कर लेता हूँ, जो जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा इंशाल्लाह। खाना काबा के दरवाजे के साथ, खाना काबा के गुलाब के साथ जो खुशबू लगाई जाती है, उसी इनाम में मिलेगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में आए, तो वहाँ एक आदमी आया, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किया। उसका नाम क्या था? जो आप नाम बताएंगे उनमें से, तो इंशाल्लाह उसे इनाम मिलेगा। बाग में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत ज़ैद आपके साथ थे, हज़रत ज़ैद आपको उठाकर लेके आए बाग में, तो एक आदमी ने आपको अंगूर पेश किए थे, उसका नाम क्या था? आप जवाब के करीब है लेकिन जवाब सही नहीं है जी। और कोई बताए? एक आदमी ने बताया बिलाल हबशी, शायद किसी के ज़हन में सवाल हो। बिलाल हबशी नहीं है, और है नहीं रिश्तेदार।
باغ ہے بس. ہاں یہ انگوروں کا باغ ہے. تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم جائیں گے آج مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. یہ عباس حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا تھے حضرت عباس, اور عبداللہ ابن عباس ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم بے حد محبت کرتے تھے اور صحابہ کرام میں ان کا بہت بڑا مقام تھا. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے. بس پورے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جس صحابی نے قرآن کی تفسیر لکھی ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے, وہاں ان کی مسجد ہے, وہاں وفد پڑھیں گے, اور اس کے بعد ان کا مزار ہے, وہ مزار پہ جائیں گے, اور اس کے بعد جہاں وہ مدرسہ ہے پرانے طرز کے وہاں قرآن مجید ہے اور پتھروں پر لکھے ہوئے, اللہ کرے وہ کھلا ہوا ہو, آپ زیارت کریں. اتنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید لکھا ہوا پتھروں پر, آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں. تو انشاءاللہ اس قرآن کی زیارت ہے. وہ پہلے مدرسہ ہوا کرتا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے دور میں, وہاں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے. تو اب وہ لائبریری بن چکی ہے, وہاں پرانے طرز قرآن مجید وہاں رکھے ہوئے. لیکن جواب آ گیا ہے. حضرت عباس ان کا نام تھا. وہ پہلے کرسچن سے فرما میں انہوں نے فیس بک نکالی اور یوٹیوب نکالی, اس میں سے نکال لیے. یہ ہم بھی سمجھتے ہیں یہ جواب کہاں سے آتا ہے. جو دل سے جواب آتا ہے وہ 3 سیکنڈ میں آتا ہے, 5 سے 7 سیکنڈ میں. جو لیٹ آتا ہے تو وہ چلو ٹھیک ہے, انہوں نے کوشش تو کی, اس کو انشاءاللہ ان کو انعام ملے گا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے ہم انشاءاللہ مسجد میں جائیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی مسجد میں, وہاں ان کے مزار ہے, وہاں جائیں گے, دعا کریں گے. اور اس کے بعد وہ مدرسہ ہے اس کو دیکھیں, وہ لائبریری کی شکل میں ہے. اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا جو پہلا قطرہ گرا تھا وہ ان کے ساتھ ہی ہے, اس جگہ وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پرانے گھر جہاں وہ رہا کرتے تھے ان کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باغ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں پر قیام کیا تھا ٹھہرے تھے, اور حضرت عباس وہاں پر مسلمان ہوئے تھے. تو اس لیے بات میں نے روک دی تھی کہ تاکہ آپ سوال کا جواب دے دیں. تو جواب مل گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باغ میں پہنچے نا, حضرت زید آپ کے ساتھ تھے, وہ آپ کو لے کے گئے. تو اتما کا وہ باغ تھا, اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں, تو بڑا ترس کھایا اس نے. تو اپنے غلام کو بھیجا, عباس تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے یہ انگور لے کے جاؤ اور کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اپنے رشتہ داری کا واسطہ یہ ریجیکٹ نہ کرنا, میرے یہ انگور ریجیکٹ نہ کرنا, اس کو نوش فرما لیں. میری محبت, میں بے شک دین کو نہیں سمجھتا, لیکن آپ میرے رشتہ دار ہیں, مجھے ترس آیا ہے, ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا. تو آپ حضرت عباس لے کے آئے انگور, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگور لیے اور بسم اللہ پڑھی. تو جب بسم اللہ پڑھی تو وہ عباس کہنے لگے کہ اہل عرب یہ تو کلام نہیں پڑھتے جو آپ نے پڑھا بسم اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہاں کے رہنے والے؟ نینوا کا. کہا حضرت یونس کی علاقے کے. تو اس نے کہا حضرت یونس کو آپ کس طرح جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اور سمجھ گیا کہ یہ بحق نبی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا. تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا, وہ وہیں پر مسلمان ہو گیا. تو وہاں ایک مسجد بنائی گئی جسے مسجد عباس کہتے ہیں. انشاءاللہ اس بات کے درمیان میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, انشاءاللہ اس کی بھی ہم زیارت کریں گے. اور اس کے بعد ایک مسجد ہے جسے مسجد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قیام کیا تھا, وہاں نمازیں پڑھی تھی, مسجد بنائی گئی. بہت پرانی مسجد ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال پرانی ہے پرانے طرز کی بنی ہوئی. تو اسے مسجد رسول کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کریں گے.
اور مسجد کے اوپر پہاڑی ہے, وہاں 2 پتھر جو بالکل ایسے پتہ چلتا ہے کہ گرنے والے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا, وہ پتھر وہیں روک کیے تھے. انشاءاللہ ان کی بھی ہم زیارت کریں گے. اور مسجد کے ساتھ جالے کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, جالے کے اندر جو پتھر ہے وہاں چونا انہوں نے کیا ہوا ہے. تو وہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے. اور ایک مسجد علی ہے کرم اللہ وجہ کریم, اس ان کی نسبت سے ہے, اور وہ دنیا کی وہ واحد مسجد ہے کہ جس میں سب سے پہلے مینار بنایا گیا. پرانے طرز کی وہ مسجد ہے, تقریباً 200-300 سالہ پرانی وہ مسجد ہے, اور پرانے طرز کا سیمنٹ بنا انہوں نے لگایا ہوا. انشاءاللہ ہم اس کی زیارت کریں گے. یہ سب زیارتیں کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم واپسی پر کرن مناظر میقات پہ جائیں گے. وہاں پر ہم اتریں گے 15 سے 20 منٹ. آپ نے اتر کے وہاں احرام باندھنے کے بعد جب آپ واپس گاڑی میں آ جائیں گے, اس کے بعد میں آپ کو نیت بھی کرواؤں گا, تلبیہ بھی پڑھاؤں گا, اور عمرے کے فرائض واجبات, اور اس کے علاوہ آپ کے سوال وہ ہمارے جواب. سب سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہیں معلوم ہے تو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. آپ کا اگر کوئی سوال ہوگا عمرے کے حوالے سے انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا قرآن و حدیث کی کتابوں. یہ ہمارا آج کا ایک پورا پروسیس ہے.